اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ اعلم بمرادہ تلک یہ آیات الکتاب آیتیں ہیں ایسی کتاب کی المبین جو واضح ہیں یا جو کھول کر بیان کرنے والی ہیں ان بے شک ہم نے انزلناہ اتارا ہے اس کتاب کو قرآن عربی زبان میں لعلکم تاکہ تم لوگ تعقلون سمجھو نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ احسن القصص سب سے بہترین قصہ بما اس چیز کے ساتھ اوحینا جو ہم نے وحی کی ہے الیک آپ کی طرف ھذا القرآن اس قرآن کی وَإِن كُنْتَ اور بے شک تھے آپ من قبلہ اس سے پہلے لمن الغافلین البتہ بے خبر لوگوں میں سے اذ جب قال کہا یوسف نے بھی ابھی ہی اپنے والد سے یا ابا تھے اے ابا جان انی بے شک میں نے رأیتو دیکھے ہیں 11 کوكبا ستارے والشمس اور دیکھا ہے سورج اور قمر اور چاند کو رأیتہم دیکھا ہے میں نے ان کو لی میرے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اے میرے بیٹے لا تقصص مت بیان کرو رؤیا کا اپنا خواب علی اخوتک اپنے بھائیوں پر فیکیدو اگر نہ وہ تدبیر کر لیں گے لکا تیرے لیے قیدن کوئی تدبیر ان الشیطان بے شک شیطان انسان کے لیے عدو دشمن ہے مبین واضح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ منتخب کرے گا تجھے ربو کا تیرا رب وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائے گا تجھے من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر وَيُتِمُّ اور پوری کرے گا نعمتہ اپنے نعمت علیہ کا تجھ پر وعلی آل یعقوب اور آپ یعقوب کے خاندان پر کما جیسا کہ اتمہ اس نے پوری کی ہے وہ نعمت علی ابوئی کا آپ کے والدین پر من قبل اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر ان رب بے شک آپ کا رب علیم بہت جاننے والا حکیم اور بہت حکمت والا لقد کان تحقیق ہے فی یوسف و اخوتی اور اس کے بھائیوں میں یعنی اس کے قصے میں آیات نشانیاں للسائلین سوال کرنے والوں اذ جب قالوا انہوں نے کہا لا یوسف کہ البتہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی احب زیادہ محبوب ہے الی ابینا ہمارے والد کے لیے منا ہمارے سے زیادہ ونحن اور ہم عصبت ایک جماعت ہے ان بے شک ابانا ہمارے والد لفی ضلال مبین گمراہی میں واضح پڑے ہوئے اقتلوا تم قتل کرو یوسف کو او یا اطرحوه ڈال دو اسے ارضاً کسی زمین میں یخل لکم خالی ہو جائے گی تمہارے لیے وجہ ابیکم تمہارے والد کی توجہ وتکونوا اور ہو جاؤ من بعد اس کے بعد قوم صالح قوم نے قال کہا قائل ایک وقت کہنے والے نے میرے ان میں سے لا تقتلوا مت قتل کرو یوسف کو والقوه اور ڈال دو اسے فی غیابت الجب کنویں کے گہرائی میں یلتقطہ اٹھا لیں گے اسے بعض السیارات بعض قافلے والے ان کنتم فاعل اگر ہو تم ایسا کرنے والے اور وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان مالکا ہم کو کیا ہوا ہے لا تأمنا کہ آپ نہیں ہم پر اطمینان کرتے ہم پر علی یوسف کے بارے میں
وَإِنَّ اور بے شک لہو ہم لہو اس کے لیے لناصحون البتہ خیر خواہ ہے. ارسلہ بھیجے اسے معنا ہمارے ساتھ غدن کل یرتع کھل کے کھائے ویلعب اور کھیلے وَإِنَّ اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. اور حضرت یعقوب نے فرمایا انی بے شک میں لیحزن البتہ غمگین کر دیتے ہیں مجھے یہ بات ان تذهبوا کہ تم لو جاؤ بھی اسے واخاف اور میں ڈرتا ہوں ان یأکلہ کہ کھا جاؤ اسے الذئب بھیڑیا وانتم اور تم عنہ اس سے ہو غافلون غفلت میں بے خبر. قال الحمدللہ یہدیکم اللہ شفا. قال وہ کہنے لگے لئن اگر اکلہ کھا جائے اس کے اسے الذئب بھیڑیا ونحن عصبہ حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں ان تو ہم اذن اس وقت لخاسرون البتہ خسارہ پانے والے ہوں. کافی ترجمہ ہے دوبارہ کر لیجیے جی دوبارہ کر لیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ اعلم بمرادہ تلک یہ آیات الکتاب المبین آیتیں ہیں ایسے کتاب کی المبین جو کھول کر بیان کرنے والی ہیں. ان بے شک ہم نے انزلناہ اتارا ہے اس کتاب کو قرآنا عربیا قرآن عربی زبان میں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ احسن القصص سب سے بہترین قصہ بما اس چیز کے ساتھ اوحینا جو ہم نے وحی کی ہے الیک آپ کی طرف هذا القرآن اس قرآن کی وَإِن كُنْتَ اور بے شک تھے آپ من قبل ہی اس سے پہلے لمن الغافلین البتہ بے خبر لوگوں میں سے. اذ قال جب کہا یوسف نے لأبیہ اپنے والد سے یا ابت اے ابا جان انی بے شک میں نے رأیتو دیکھے ہیں 11 کوكبا 11 ستارے والشمس اور سورج والقمر اور چاند رأیتو ہم نے دیکھے ان کو لیے ساجدین سجدہ کرتے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اے میرے بیٹے لا تقصص مت بیان کرو رؤیا کا اپنا خواب علی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر فیکیدو وگرنہ وہ تدبیر کر لیں گے لکا تیرے لیے قیدن کوئی تدبیر. ان الشیطان بے شک شیطان للانسان انسان کے لیے عدو دشمن ہے مبین واضح. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یجتبی کا منتخب کرے گا آپ کو ربک آپ کا رب وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائے گا آپ کو من تأویل احادیث باتوں کی تعبیر وَيُتِمُّ اور پوری کرے گا نعمت علیک آپ پر وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب کی خاندان پر کما جیسا کہ اتمہا اللہ نے پوری کیا وہ نعمت علی ابویک آپ کے باپ دادا پر من قبل اس سے پہلے ابراہیم پر اسحاق پر ان ربک بے شک آپ کا رب علیم بہت جانے والا ہے حکیم بہت حکمتوں والا. لقد تحقیق کانا ہے فی یوسف و اخوتی یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات نشانیاں للسائلین پوچھنے والوں کے لیے اذ جب اور کہا انہوں نے یعنی بھائیوں نے لا یوسف البتہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی احب زیادہ محبوب ہے الی ابینا ہمارے والد کے لیے منا ہمارے سے ونحن عصبہ اور ہم ایک جماعت ہے اچھی خاصی جماعت ہے. ان ابانا بے شک ہمارے والد لفی ضلال مبین گمراہی میں واضح پڑے ہوئے ہیں. تو تم قتل کرو تم یوسف کو او یا اطرحوہ اسے ڈال دو ارضاً کسی زمین میں یخلو لکم خالی ہو جائے گی تمہارے لیے وجہ ابیکم تمہاری بھائی کی توجہ وتکونوا اور ہو جا تم من بعد اس کے بعد قوما صالحین قوم نیک
قال کہا قائل ایک کہنے والے نے منہم ان میں سے لا تقتلوا مت قتل کرو یوسف کو القوہ اور ڈال دو اسے فی غیابت الجب ایک کنویں کی گوڑاہی میں یلتقط ہو اٹھا لیں گے اس کو بعض السیارات بعض قافلے والے ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے والے ہو قالوا وہ کہنے لگی یا ابانا اے ہمارے ابا جان مالک آپ کو کیا ہو گیا ہے لا تأمنا اپنے اطمینان کرتے علی یوسف کے بعد یوسف پر فَإِنَّ اور بے شک ہم لہو اس کے لیے ناصحون البتہ خیر خواہ ہے اور سلو بھیجو اسے معنا ہمارے ساتھ غدر کل یرتع کھل کے کھائے ویلعب اور کھیلے وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا انی بے شک میں لا يحزنني مجھے غمگین کر دیتی ہے یہ بات ان تذهبوا کہ تم لے جاؤ بھی اسے واخاف اور میں ڈرتا ہوں ان يأكله کہ کھا جائے اسے الذئب بھیڑیا وانتم اور تم لوگ عنہ اس سے غافل ہو بے خبر ہو اور وہ کہنے لگی لیکن اگر اکلہو کھا جائے اسے الذئب بھیڑیا ونحن اور ہم عصبت ایک جماعت ہے انا بے شک ہم اذن اس وقت لخاسرون خسارہ پانے والے ہوں گے. اچھا یہاں سے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے. سورہ یوسف جو ہے نا اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کو سورہ یوسف کہتے ہیں. دیکھیے گا باقی جتنے بھی پیغمبروں کے قصے قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں تو کوئی بھی قصہ اس ترتیب سے بیان نہیں ہوا اور ایک جگہ پر بیان نہیں ہوا, الگ الگ جگہوں پر بیان ہوئے ہیں ٹکڑوں کے ساتھ, کچھ کسی جگہ کچھ کسی جگہ. لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ پر اور ترتیب سے جو ہے وہ بیان ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس کو احسن القصص کہتے ہیں. قرآن پاک نے اس کو کیا کہا ہے؟ احسن القصص کہا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص. اس وجہ سے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا الف لام را حروف مقطعات ہیں. اصل معنی تو اللہ اعلم بمرادہ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کے معنی. بعض حضرات نے کہا کہ اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ پورا لفظ اللہ کا نام ہے الف لام را, یا یہ جو حروف ہے تین اس میں الگ الگ ناموں کی طرف اشارہ ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ پورا لفظ اللہ کا نام الف لام را اللہ کا نام. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا ہم نے جو اللہ کے 99 نام پڑھے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوں گے, امید ہے. یاد نہ ہو تو یاد کر لے 2-3 دنوں میں. تو ان میں تو یہ نام نہیں الف لام را, کیسے اللہ کا نام ہے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جناب والا اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہے. امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے 5000 نام ہیں. ہمیں صرف یہ معلوم ہے اور ایک روایت میں یہ آتے ہیں, اور اس سے علاوہ بھی 5000 نام ہیں تو ان میں ایک الف لام را بھی ہے. سمجھ آگے کے لیے. اچھا دوسری بات مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام را پورا اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ حروف الگ الگ ناموں کی طرف اشارہ ہے. اب الف سے مراد جو ہے نا وہ اللہ ہے.
لام سے مراد لطیفن ہے، لطیفن کا معنی باریک بھی، اور وہاں سے مراد رحیم ہے، رحمان ہے، رؤوف ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام حروف مقطعات جو ہے نا، یہ پوری صورت کا خلاصہ ہوا کرتا ہے، اس میں سارا خلاصہ ہوتا ہے، راز ہوتا ہے۔ اچھا خیر، تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب، کھول کر بیان کرنے والی کتاب، یعنی اس قرآن نے حقیقت کو کھول کر بیان کیا ہے، یہ کتاب کھول کر بیان کرتی ہے جی حقیقت، قیامت، جنت، جہنم۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو مخاطب تھے قرآن کے وہ عربی تھے، تو وہ عربی کو سمجھ سکتے تھے۔ اگر پشتو میں نازل کرتے تو پھر ان کو پاکستان آنا پڑتا، پہلے خیبر پختونخوا میں پشتو سیکھنی پڑتی، اکیڈمی میں داخلہ لینا پڑتا، کورس کرنا پڑتا، یا افغانستان جانا پڑتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے اللہ نے عربی ہی نازل کی تو ان کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے، اور یہ بہانہ بھی نہ کر سکے کہ ہم تو سمجھ نہیں سکتے، تو پشتو میں ہے یا پنجابی میں ہے، اس لیے عربی میں نازل۔ اچھا جی، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، ہم آپ کو احسن قصص، سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ بیان کرنے لگے۔ یہود اور عیسائیوں کو تو یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم تھا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے نا، ان کے پاس کتاب تھی، تورات اور انجیل پڑھتے تھے، تو ان کو معلوم تھا۔ لیکن مشرکین مکہ کو کوئی خاص معلوم نہیں تھا، بس ان کے پاس بیٹھ بیٹھ کر کچھ سنتے ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ کیا قصہ ہے، وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، باقی ان کو پتہ تھا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو ہے نا وہ نازل فرمایا، یہ سورۃ اور قصہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كنت من قبلہ لمن الغافلین، اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے، آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ بعض حضرات ایسے مفتی احمد یار خان صاحب بریلوی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں کے پیٹ سے حافظ ہی پیدا ہوئے، وہ تو حافظ تھے۔ اللہ اکبر، اگر تو وہ حافظ تھے تو پھر وحی نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر غار حرا میں جب جبرائیل علیہ السلام بار بار کہہ رہے اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں، میں قارئ نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، بار بار بھیج رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، آپ سب کو چھوڑ رہے ہیں کہ پڑھو، کہہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو حافظ سے پڑھتے ہوتے تھے۔ اور پھر مکی صورت ہے، مدنی صورت کیوں کہا جاتا ہے کہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ تو پہلے نازل ہو گئی تھی، مکی صورت کیوں کہا جاتا ہے، تو مدنی صورت کیوں کہا جاتا ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور پھر تو آپ کو سب معلوم ہوتا، پھر کچھ ہونا ہے۔
اور یوسف علیہ السلام کا واقع بھی پڑا ہوتا تھا حافظ، اس اللہ تعالیٰ بعد میں کہہ رہا آپ کو پتہ ہی نہیں، اور پھر قرآن پاک میں رہتا ہے یہ کیوں کہ ہمارا کون ترجو ایوب کا الیک الکتاب، کہ تجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ تجھے کتاب ملے گی، آپ کو پیغمبر بنایا جائے گا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، تجھے پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، شریعت کیا ہے، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم کو پتہ تھا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور یہ کیوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك، کچھ پیغمبروں کا واقعہ تو ہم نے آپ پر بیان کیا، کچھ کا بیان نہیں کیا اور آپ نہیں جانتے، سمجھ آگئی کہ نہیں ہے؟ تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو جو میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا خواب جو ہے نا، خواب اس کی ایک صورت ہوتی ہے جو انسان دیکھتا ہے اور اس کے اندر ایک خفیہ حقیقت ہوتی ہے جسے تعبیر کہتے ہیں۔ خواب بعض اوقات بہت ڈراؤنا قسم کا خواب ہوتا ہے، دیکھتے ہی انسان جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی اور عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، وہ ایک دفعہ گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، گھبرا کر بول رہی تھی کہ میں نے بہت ڈرونا قسم کا خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ کہ بڑا ہی عجیب خواب، ڈرونا خواب ہوا، پھر دیکھتی لی عورت، اوہ ایک تو عورت خواب بہت دیکھتی ہے، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، خوابوں سے بہت تنگ ہوتا ہے، بہت دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا بہت عجیب قسم کا خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور میرے گود میں پڑا، میرے گود میں گر گیا، بڑا عجیب خواب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا بڑا اچھا خواب، حضرت فاطمہ کا بیٹا بچہ پیدا ہوگا آپ کی گود میں کھیلے گا اور میرا ٹکڑا ہوگا، اولاد ہے۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، میرے گھر میں کھیلتے تھے، ان کی گود میں کھیلتے رہتے۔ زبیدہ نے خواب دیکھا، ہارون رشید کی بیوی تھی، کہ سارے لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ جمع کر رہے ہیں، وتی کر رہے، یہ کام کر رہے ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ خواب دیکھا تو تعبیر پوچھی، حضرت بصری احمد سے، اس امت کے سب سے بڑے معبر گزرے، سب سے بڑے معبر تعبیر بنا۔ پہلے تو انہوں نے کسی کے ذریعے سے پوچھنے کی کوشش کی تو حسن بصری نے کہا نہیں، بندہ خود آئے جس نے خواب دیکھا ہے، یہ معمولی خواب نہیں، پھر بتایا گیا زبیدہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے زبیدہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا جو ہے نا وہ نیک کام دے۔ وہی ہوا
پھر اس نے نہر کھدوائی حرم شریف کے ارد گرد، کئی کلومیٹر کا محیط ہے جس کے عرفات میں اب بھی نشانات موجود ہیں کہ 1200 سال گزر چکے ہیں، 1200 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ابھی اس کی دیوار کے نشانات موجود ہیں۔ بڑی عجیب قسم کی نہر اس میں بنائی تھے، لوگ حیران تھے، نہر بنائی ہوئی پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، اس میں بہت قلت تھی پانی، پھر جگہ جگہ پر وہ ایسے وہ خود ہی بنائی گئی، پھر وہاں سے جو ہے نا ایسے سوراخ بنائے گئے پانی نکال، بڑے زبردست یعنی وہ انجینئرنگ کی شاہکار۔ تو یہ اور وہ بنوا دی۔ اب نہر سے جمع بھی کرتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کوئی، تو نہر سے لوگ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور بعض اوقات خواب بہت اچھا ہوتا ہے لیکن تعبیر اس کی بہت مختلف ہوتے، ضروری ہوتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور خواب میں وقت کا بھی اعتبار ہوتا ہے، موسم کا اعتبار ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم۔ گرمی کے موسم میں اگر خواب دیکھیں اس میں آگ دیکھیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، سردی کے موسم میں خواب میں آگ دیکھیں تو اچھا خواب۔ گرمی میں خواب، گرمی میں آگ جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن سردی میں آگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم آگ خود جلاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کیوں ہے؟ اور انسان پر بھی اس کا انحصار ہوتا ہے۔ بعض اکثر خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، دن کے وقت سوچتے ہیں، اکثر یہ سوچتے ہیں کہ میری شادی کب ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، پھر شادی میں یہ ہوگا تو وہ ہوگا، یہ کروں گا وہ کروں گا، وہی شادی ہم دیکھتے ہیں۔ خواب اگر کسی کا ذہن حج عمرے کی طرف جائے کہ میں نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ حج عمرہ کر رہا ہوتا ہے۔ خاص کر آپ نے شاید کسی نے وہ اس کو محسوس کیا ہو کہ جب بندہ عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے نا تو ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے تو ہر وقت خواب میں عمرے کر رہا ہوتا ہے یا حج کر رہا ہوتا ہے۔ تب میں ابھی چھٹیوں میں بہن کے گھر تھا، ادھر ایک رات میں نا، تو میں اور بھانجا کمرے میں سوئے ہوئے تھے، تو وہ حج کی بات چل پڑی، وہ رات کو بات چل پڑی، تو میرے بہنوں نے باہر سے فون کیا، تو انہوں نے کہا یہ سب کو کہا، ہم چلے گئے پاسپورٹ بنا ہوا ہے، بھانجے سے بھی کہا آپ بھی پاسپورٹ بنا لیں، اور اپنے بھائی سے کہا، اس کی بیوی سے کہا، میرے سے کہا 4-5 پاسپورٹ بنا کے نا تو عمرے میں لے کے جائیں۔ اب جو میں سویا نا میں ادھر پہنچ گیا، اب میں حج کر رہا ہوں۔ اچھا صبح اٹھ کے اب ناشتہ کر رہے تو میرا بھانجا کہنے لگا کہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں جب سو گیا رات کو تو سوچتے میرے خواب دیکھنے لگا میں ایک بندہ قتل کر دیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ناشتے میں بیٹھے، میں نے کہا میں تو ساری رات حج کرتا رہا۔ وہ توجہ بھی ادھر نا، اور توجہ ہے، یہ صرف توجہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم دن کو کچھ دیکھ رہے تو سوچ رہے ہوتے ہیں، یا کسی چیز سے ہم اگر ڈرے، اس کو ہم نے سوار کیا اپنے ذہن پر، تو رات کو وہ چیز نظر آئے گی۔ کوئی گائے سے ڈرتا ہے، بھینس سے ڈرتا ہے تو وہ دیکھے گا بھینس کو اس کے پیچھے ہوگی، وہ بھاگ رہا ہوگا، اور پھر ہمارے پاس آ کے نا ہم سے پوچھتا ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے کہ دیکھو یہ خواب کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ کچھ نہیں ہے، وہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ اچھا بعض اوقات خواب جو ہے نا وہ جیسے دیکھتے ہیں اس طرح ہی ہوتی ہے، تعبیر اس طرح ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ کر بڑا واضح 11 ستارے دیکھے، 11 بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں تھی، سمجھ آ رہی کری ہے، اور سورج اور چاند والدین کو دیکھا۔ اس کی تعبیر زیادہ مخفی نہیں ہے، بس واضح ہے، تھوڑی سی مخفی ہے، زیادہ نہیں۔ تو اس طرح تعبیر بالکل بعض اوقات جو ہے نا کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیے گا سچے خواب جو ہے نا یہ بہت کم آتے ہیں آج کل۔
सच्चे ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा कहा गया है। हदीस शरीफ में क्या कहा गया? ख्वाब जो है ना वो नबूवत का 46वां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? 46वां। 40वां क्यों कहा गया? अच्छा, मैं इरादा नहीं था, देर हो गई, गुफ्तगू लंबी हो गई, मेरा इतनी गुफ्तगू का इरादा था नहीं, लेकिन खैर ये मुफीद बातें हो गई, आपके जहन में हो। आपसे कल ख्वाब की ताबीर पूछेंगे। अगर आप बताते, आप कहते हैं ना कि ख्वाब की ताबीर से कोई मुनासिबत नहीं है, मुझे नहीं आती, अगर 8 साल तुम्हें क्या पता मदरसे में, फौरन कहना, मैं तो कह देता हूँ वाज़ेह तौर पर कि मुझे कोई मुनासिबत नहीं है ख्वाब की ताबीर से। लेकिन बात जानने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं बताएं, कुछ बताएं, या बंदा इनकार भी नहीं कर सकता, तो ताबीर रोया देखने चाहिए, उसमें से जो अच्छी ताबीर हो वो बता देना चाहिए। ताबीर रोया में कई ताबीरें होती है ख्वाब में, हर ख्वाब तकरीबन हर ख्वाब की कई ताबीरें होती है, तो उसमें से जो अच्छी ताबीर हो बता देना चाहिए। ताबीर बताने वाले का बड़ा दखल होता है, ठीक है? तो ताबीर अच्छी बात कोशिश करनी चाहिए, अच्छी ताबीर बतानी चाहिए। और ख्वाब जो है ना हर बंदे के सामने उसका इजहार भी नहीं करना चाहिए, किसी खैर ख्वाह के सामने जो है ना उसका इजहार करना चाहिए जो आप अच्छी ताबीर बता सकें। समझ आ रही? तो 46वां हिस्सा कहा गया है इसको। 40वां हिस्सा क्यों कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासत के बाद, नबूवत के बाद कितना अर्सा गुजारा है जी? 23 साल जी। इससे पहले जो है ना 6 माह पहले, गार हिरा के वाक़े से पहले 6 माह का अरसा जो है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आने लगे। जो ही देखते थे वो रात को सो बयानी उसका होता। तो ये 6 माह का अरसा है, तो 36 को 23 को जब हम तकसीम करेंगे 6 माह पर, तो नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? 46। तो ये 6 माह का अरसा चौके ख्वाबों का गुजरा है। इस वजह से नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा कहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये थी कुछ ख्वाब के हवाले से गुफ्तगू तो सलम भी होगी। आगे चलिए। तो मैंने ख्वाब देखा तो याकूब या भाई ला तक़सुस हो या, अपना ख्वाब किसी को बताना नहीं, खासकर अपने भाई को नहीं बताना, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे, उनको पता चला कि ये मामूली ख्वाब नहीं है, तो भाई को बताएंगे तो आपके कैद खुफिया तदबीर करेंगे, हसद में आ जाएंगे, जायरस हो जाएंगे, तो इसलिए उनको नहीं बताना। शैतान इंसान का वाज़िह दुश्मन। हदीस शरीफ में आता है इन्न शैतान यजरी बिल इंसान मजरा दम, शैतान इंसान के अंदर वहां तक पहुंचा जाता, खून जैसे गर्दिश करता है, हमारे पूरे जिस्म में इस तरह शैतान भी गर्दिश करता है। समझ आ गए? वकज़ालिक यस्तबीक, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला आपको मुंतखब करेगा, आपको ख्वाबों की ताबीर बताएगा और अपनी नियामत को पूरा करेगा, जो नियामत अल्लाह ताला ने आपके बाप दादा पर पूरा की, इब्राहिम इस्हाक को अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा, ये नियामत है। तो आपको भी अल्लाह ताला नबूवत से नवाजेगा, ये कोई मामूली ख्वाब नहीं है, आप बहुत बड़े जो है ना वो शख्स बनेंगे नजर आ रहे। लक़द काना फी यूसुफ व इख़्वती आयातुन लिस्साइलिन, अल्लाह ताला फरमाते हैं यूसुफ और इसके भाई की वाक़े में निशानियां हैं सवाल करने वालों के। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके वैसे तो टोटल 12 भाई थे, लेकिन एक भाई जो बिन्यामीन सगा भाई था, बाकी जो है सुतैले भाई थे। इनकी वालिदा का नाम था राहील।
تو ان کی والدہ کے انتقال کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کی خالہ سے جو ہے وہ شادی کی تھی. تو یہ یعقوب علیہ السلام ان کا خیال زیادہ رکھتے تھے کہ دونوں بھائی چھوٹے تھے، تو اس لیے چھوٹوں کی طرف والدین کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، محبت شفقت زیادہ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگر ایسا نہ تو تربیت ہی نہ ہو تو ان سے برداشت نہ ہو. حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو ہم باقی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ والد ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں، تو چلو جو ہماری ذمہ داری ورنہ ہم نے دے رہے تھے، ہم جو ہے نا یہ بوجھ ہم سے ہلکا ہو گیا، وہ کر رہے ہیں، چلو اچھی بات. لیکن وہ جیلس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یوسف اس کا بھائی ہمارے والد کے لیے ہم سے زیادہ محبوب ہے کہ ہم ایک اچھی خاصی جماعت ہے. عصبہ کہتے ہیں 10 سے لے کر 70 بندوں کی جماعت کو. 11 تھے، 10 تھے، ہم ایک اچھی جماعت ہے. عصبہ کام کاج ہم کرتے ہیں، لکڑی ہم لاتے ہیں، ٹھیک ہے، دانے ہم پسواتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو گھر کا کام کاج ہوتا ہے جانور ہم چلاتے ہیں. محبوب وہ بن گئے، محبت ان سے کرتے ہیں. ہمارے والد واضح گمراہی میں، تو کہاں انہوں نے اس کو قتل کر دو یا اس کو ڈال دو کسی زمین میں، تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی. اس کے بعد پھر وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمٍ صَالِحِينَ، نیک بن جائے، توبہ کر لے، پھر بزرگ بن جانا، افضل بن جانا، افضل. اس کے بعد سمجھ آ گیا. تو قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا، کہنے والا کون؟ وہ کہنے والا یہودا کا جو بڑا بھائی یہودا. اس نے کہا قتل مت کرو، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر اس کو غیابت الجب، جب کہتے ہیں کھوے کو، غیابت گہرائی، یا بعض اس کا ترجمہ کیا تاریخی. گہرے کنویں میں کوئی تو گہرائی میں ڈال دو یا کوئی کے اندھیرے میں ڈال دو، بعض قافلے اس کو اٹھائیں گے. قافلے والے آ کے اس زمانے میں فاصلے وہ راستوں پر جو ہے نا کچھ فاصلے سے اس طرح کنویں بنے ہوتے تھے. کنویں کافی گہرے ہوتے تھے، کافی بڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. پانی اس زمانے میں کافی نیچے تھا. اب تو اللہ کا فضل ہے، پانی تھا اوپر ہے، تمہیں مل رہا آسانی سے. پانی کی قلت ہوتی تھی تو قافلے والے پہ ایسے جاتے تھے، پانی نکالتے تھے اور اپنے ساتھ کسی کو رکھتے بھی تھے جو ان کو پانی لاتا تھا. جب کہیں اسٹے کرتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہ اٹھا لیں گے. تو آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کو کیا ہو گیا، ہم پر کیوں جو ہے نا وہ اطمینان نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلوا معنا غدا یرتع، اس کو چھوڑ دیں وہاں سے کل کو. یرتع، یرتع کا معنی ہوتا ہے کھول کے کھانا. اس کو چھوڑ دے جنگل میں میوے کھائیں کھول کے ہمارے ساتھ اور کھیلے. سمجھ آ گئی؟ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیں، بڑے چلے جائیں، ہم ناران کا کان جائیں، ادھر جا کے یہ کھیلے گا، خوش ہو. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لا یحزننی ان تذهبوا بی، اس کو لے جانے میں اب لے جاؤ گے تو یہ اس سے مجھے پریشان ہوتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا نہ کھا جائے. اور تم بے خبر ہو، کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں بھیڑیے کثرت سے تھے، ٹھیک ہے. اور بھیڑیے جو ہے نا یہ سب سے بے رحم جانور ہے. جانور رحم نہیں کرتا. کہیں اگر بھیڑیے اکٹھے ہو جائیں تو جو کمزور جانور ہوتا ہے اس کو کھا جاتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتے، بڑا بے رحم ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن، قیامت میں اس سے پہلے کچھ لوگ ہوں گے تو انسانوں کی طرح، لیکن فرمایا وہ قلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، بے رحم ہوں جیسے آج کل ہے. یہ سارے بھیڑیے ہیں. جتنا نقصان مسلمان کو پہنچا ہے کوئی نہیں پہنچا. انسان کو پہنچا ہے تو اس سے مسلمان کو پہنچا ہے، کوئی نہیں پہنچا ہے. کوئی رحم نہیں دل، نام پور میں کبھی کوئی اللہ کا خوف نہیں. کسی کو قتل کرنا، کسی کو ڈاکہ پر ڈالنا، کسی پر
کسی کی مال کو بےداری سے استعمال کرنا، کسی کی زمین پر جائیداد پر قبضہ کرنا، کسی کی عزت لوٹنا، یہ کیا سارے کام کیا ہے؟ بھیڑی والے نہیں، یہ ہو رہے سارے۔ تو وہ کہنے لگے اگر اس کو بھیڑیا کہا جائے اور ہم ایک اچھی خاصی جماعت ہے، پھر تو ہم خسارے والے ہو جائیں، پھر تو ہم جو ہے نا وہ ہو جائیں، کیا نام ہے اس میں نے آپ سے عرض کیا 70 سے لے کر 10 سے لے کر 70 تک، اور ایسی جماعت رہتے جس میں ہر ایک قوی ہو، ٹھیک ہے، اور اگر کمزور لوگ تو اس کو راحت کہتے ہیں، راحت۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، سمجھ آ؟ تو اگر بھیڑیا کہہ دے تو ہم کس کام ہیں؟ تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے نا یعقوب علیہ السلام کو اطمینان دلایا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔